آج کل جہاں بھی آپ دیکھیں گے آپ کو صحابہ کرام کا اختلاف، اہل بیت اور صحابہ کرام کو آپس میں لڑانے کی کوششیں، ایسی ایسی رقیق سازشیں کی جاتی ہیں، ایسے ایسے جو دلیلیں لائی جاتی ہے، آرگو کیا جاتا ہے، جہاں دیکھیں گے آپ کو یہ بہت زیادہ لڑائی نظر آ رہی ہوگی، ہر جگہ پہ بہت زیادہ یہ چیزیں چل رہی ہیں۔ تو کیا مجھے یہ حق حاصل ہے کہ میں 14 صدیوں کے بعد کمنٹ کروں جو واقعہ آج سے 14 صدیاں پہلے ہو گیا؟ یقیناً صحابہ کرام سے اختلافات ہوئے، مشاجرات ہوئے، ان سے جھگڑے ہوئے، انہوں نے کیے، تقاضا بشر ہونے کے، انسان ہونے کے، ان سے ہوا ہے۔ لیکن مجھے کیا یہ رائٹ ہے؟ کیا میں جج ہوں کسی عدالت کا؟ کیا میرے پاس مقدمہ فائل کیا گیا ہے کہ اس کے بارے میں بتائیں؟ حالانکہ کہا کیا گیا ہے کہ کف لسان، بزرگوں نے لکھا ہے، وہاں زبان بند کر لیں، اللہ و رسول عالم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے سپرد کر دیں، اپنے ایمان کو کینچی نہ لگائیں۔ آپ کو وہاں کمنٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تبصرہ کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے۔ آپ کیوں تبصرہ کر رہے ہیں؟ ایک واقعہ جو اتنا پہلے چلا گیا اور کہا بھی گیا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ کا ذکر خیر سے کیجئے، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈریے، میرے صحابہ سے محبت کیجئے، میرے صحابہ کا ذرہ جو ہے وہ تمہارے پہاڑوں سے بھی کئی گنا زیادہ وزنی اور اعلیٰ ہے۔ تو کیا ہم اس لیے بس ہمارے پاس یہی موضوعات بچ گئے کہ ہم آج سے صدیوں پہلے کے واقعات کو دوبارہ ہم وہاں ڈسکس کریں؟ حالانکہ بزرگوں نے بڑی احتیاط اور کیئر کرتے ہوئے، ڈرتے ہوئے ان کے بارے میں سب کچھ لکھ کے کہا کہ بس کف لسان، خاموش، ان کے بارے میں یہ تبصرہ مت کیجیے جو آپ عام آدمی کے بارے میں کرتے ہیں، ڈریے، پیچھے سے فرمودات کھڑے، ان کو اپنی طرح ڈسکس نہ کیجیے جس طرح عام لوگوں کو ڈسکس کرتے ہیں۔ ان کی وہ اجتہادی خطائیں تھیں، ان کی ذاتی اور نفسانی وہ معاملات نہیں تھے۔ اگر کوئی کہیں کچھ معاملہ ایسا ہوا ہے تو وہ اجتہادی خطا ہے، نفسانی خطا نہیں ہے۔ تو آج کل پھر اسی بات کی طرف جایا جا رہا ہے کہ دور جدید کے اندر، دور جدید کے مسائل کو، چیلنجز کو چھوڑ کر، دور جدید کی باتوں کو چھوڑ کر ہم پھر پچھلی جو دفن ہو چکی چیزیں ان کو اب کھڑا کر کے کھڑے، اور وہاں ہر وقت جس پہ دیکھو اس کو مسائل کو، عقائد کو یا باقی چیزوں کو جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں، تو یہ دور جدید کی باتیں نہیں ہیں۔ دور جدید آج علماء سے کچھ اور تقاضا کرتا ہے، آج وارثان نبوت سے کچھ اور تقاضا کر رہا ہے کہ وہ کچھ اور کریں جو نسل کو سنوار سکے، ان قوموں کو بنائیں، قوموں کو ابھاریں، ان کے اندر جو ہے وہ اسلام کو ابھاریں، مسلمانیت کو ان کو اندر رائج کریں، امت کا ایک تصور اجاگر کریں۔ جتنے لوگ اتنے آپ مطلب حملہ آور ہو رہے ہیں، لڑ رہے ہیں، آپ کو مار رہے ہیں، تو آپ کو کوئی شناخت نہیں کر رہا کہ آپ کون سے مسلمان ہیں، آپ کون سے طبقے کو ماننے والے اور کون سے نہیں ماننے والے۔ تو ان کو اکٹھا کیجئے، ان کے اندر وہ شعور دیجئے جو ان کو ایک قوم اور ایک امت بنائے، قوم کو کچھ نہ کچھ وہ چیزیں دیجئے، وہ سمجھے کہ جو ہے وہ ہمیں پروگرام دیے جا رہے ہیں، ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ ہم کیسے جو ہے اسلامی ابتدائی دور میں ایک قوم بنایا گیا، کیسے ان کے شعبہ جات ڈیوائڈ کیے گئے، ان کو مینج کیا گیا، ان کو آرگنائزڈ کیا گیا۔ یہ ساری چیزیں کون بتائے گا؟ بس اسی بات پہ جھگڑا چل رہا ہے، وہ ایسے وہ ایسے، اس نے یہ کہا، اس نے یہ کہا، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا۔ اور لوگ جب زندگی گزارنے کے لیے کچھ مانگنا چاہتے ہیں تو وہ غیروں کو دیکھتے، کہتے ہیں زندگی گزارنی تو مغرب کو دیکھو، ان کا فلاں شعبہ دیکھو، ان کا فلاں ڈپارٹمنٹ دیکھو، ان کا فلاں طریقہ دیکھو، اس کو فالو کرو۔ بھائی تمہارے پاس اسلام ہے، تمہارے پاس قرآن ہے، حدیث ہے، سرکار کی سیرت مبارکہ ہے، ایک دور گولڈن ایج ایرا گزرا ہے۔ تو کیسے انہوں نے پکڑ کے وہ ڈارک ایج کے لوگوں کو اٹھا کے گولڈن ایج کے اندر منتقل کیا، وہ سب کچھ آپ کے پاس موجود ہے، لیکن وہ بتاتا کوئی نہیں۔ ان جھگڑوں سے، ان اختلافات سے، ان پرانے رولوں سے کوئی جان چھوٹے تو انسان آگے کی طرف آئے، تو ایسا کوئی بھی کرتا نہیں ہے۔ تو اگر یہ چیزیں آئیں گی تو پھر بندے کو پتہ چلتا ہے کہ ہمارے پاس ہمارا شاندار ماضی پڑا ہے، ہر حوالے سے ہم نے دنیا کو رول کیا ہے، راج کیا ہے۔ تو وہ کیا چیزیں تھیں وہ ان کو دیجئے، بچوں کو، ان قوم کو دیجئے۔ تو لہٰذا دور جدید کے تقاضوں کے مطابق چلیے، اپنی اصل کے ساتھ قائم رہ کر قرآن و سنت کو لے کر، جو ہر قیامت تک کے لیے ہر سوال، ہر معمہ، ہر معاملے کا اور اس کے اندر سلیوشن موجود ہے، اس کو پکڑیے اور پھر دور جدید کے مطابق چلیے، تو یقیناً اسلام غالب پھر آ سکتا ہے۔